ہم JUIFA کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے کچھ امپورٹنٹ ایشوز پر. obviously JUIFA کا ہم نے دیکھا ہے پچھلے دنوں میں کہ ایک بہت اہم رول رہا ہے خاص طور پہ قانون سازی کو لے کر. جو اگر ہم 26ویں آئینی ترمیم کی ہی بات کریں تو بہت ایک اہم انہوں نے رول ادا کیا، نہ صرف اپنے ووٹس کی وجہ سے پر جس طرح ان ووٹس کو استعمال کر کے انہوں نے اس قانون میں ترامیم، کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹ میں ترامیم کی اس سے پہلے کہ وہ پاس ہو جاتا. اس وقت بھی JUIFA نے جو بلوچستان میں مائن اینڈ منرل بل ہے اس کو چیلنج کیا ہوا ہے کورٹ میں. نیشنل اسمبلی میں جب یہ اینٹی ٹیررزم لاز میں پچھلے دنوں میں تبدیلی کی گئی، جن سے پاورز دیے گئے ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کہ وہ 90 دن کے لیے لوگوں کو پکڑ سکیں چارج کیے بغیر، اس پہ بھی JUIFA کی طرف سے بہت تنقید کی گئی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے خود اس کا ذکر جب کیا تو انہوں نے کہا کہ ان قوانین کے تحت پاکستان کے ہر شہری کو پیدائشی مجرم بنا دیا ہے. انہوں نے دہشت گردی کا بھی حوالہ دیا اور کس طرح کہ ابھی تک یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو پاکستان حل نہیں کر پایا. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو آج کل قیاس آرائی ہو رہی ہے، کبھی 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، کبھی یہ کہ صوبے اور بننے چاہیے، تو ان کے اوپر JUIFA کیا سوچ رہی ہے یا کیا دیکھ رہی ہے. اور اس سب پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران مرتضیٰ صاحب، بہت اہم رکن ہیں JUIFA کے. ویلکم ٹو دا شو سر. کامران صاحب، سب سے پہلے تو سر یہ بتائیے گا کہ سر یہ جو بھی پچھلے دنوں میں قانون سازی ہوئی ہماری نیشنل اسمبلی اور سینیٹ میں جو ترمیم کی گئی ہے اینٹی ٹیررزم لا پہ، تو سر آپ لوگوں نے اس کے اوپر تنقید بھی کی اس کو، مگر کیا آپ آگے کچھ اس پہ آپ سوچ رہے ہیں، کچھ اس کو آپ کورٹس میں چیلنج کریں گے جیسے بلوچستان میں بھی آپ نے ایک قانون کو چیلنج کیا ہوا ہے؟ اسی طرح کے اسی قانون کو جو ہے یہ پہلے صوبے کی حد تک پاس ہوا تھا، اور جب صوبے کی حد تک پاس ہوا تھا تو پھر میں نے اس کو اپنی ذاتی حیثیت میں چیلنج کیا تھا، کیونکہ بلوچستان اسمبلی میں تو اس میں میرا کوئی کردار نہیں تھا. تو ماسوائے اس کے کہ میں اس کو آرٹیکل 8 کے پیرامیٹر پہ لاتا، تو میں آرٹیکل 8 کے پیرامیٹر پہ لا کے یا باقی جو اس کی پروویژن ہے دستور کی ان کے ساتھ جو ہے اس کو ان کا موازنہ کر کے کہ کس طرح سے کون سے حقوق جو ہے وہ عام پبلک کے، بنیادی حقوق عام پبلک کے جو ہے متاثر ہو رہے ہیں، تو وہ یہاں پہ چیلنج کیا ہوا تھا. مین وائل یہ ڈیولپمنٹ ہو گئی کہ اس کو پورے پاکستان پہ انہوں نے کہا کہ ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے، بلوچستان کے ساتھ صرف نہیں ہونا چاہیے، پورے پاکستان پہ جو ہے نا ان تب سب کی جو ہے نا بنیادی حقوق لیے جانے کی کوشش کی جانی چاہیے. تو وہ پھر جب نیشنل اسمبلی میں آیا تو مولانا نے خود اس کو جو ہے ریزسٹ کیا، اور اس گراؤنڈ پہ کہ یہ اصول تو یہ ہے کہ ہر شخص انوسینٹ ہے unless contrary is proved، مگر یہاں پہ پاکستان میں تو آپ نے یہ کر دیا کہ ہر شخص ملزم ہے unless کہ contrary is proved. تو یہ ایک عجیب سی بات وہ ہو گئی ہے. پھر ہم نے 2 کاؤنٹس پہ اس کو چیلنج کیا تھا. ایک آرٹیکل 9 کے پیرامیٹر پہ ہم نے اس کو چیلنج کیا تھا کہ لائف اور لبرٹی کے مطابقت اس کی نہیں ہے، اور دوسرا ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کو لے جائیے اسلامی نظریاتی کاؤنسل. مگر وہ دونوں جگہ پہ اس کو نہ اس اسلام کے اس کے اوپر کوئی ٹیسٹ کرنے کے لیے تیار تھا، اور نہ کسی بنیادی حقوق کے جو ہے ٹیسٹ سے گزارنے کے لیے تیار تھا. تو بدقسمتی سے یہ قانون قومی اسمبلی سے بھی پاس ہوا، پھر سینٹ میں آیا، سینٹ میں بھی JUI نے ریزسٹ کیا، اور ریزسٹ کرنے کے بعد ہم نے اپنی امینڈمنٹس دیں، کیونکہ وہاں آرٹیکل 10 کا جو ہے ایسا استعمال ہوا تھا وہ جس میں کوئی چیز جو ہے وہ ملا دی جائے اور پتہ نہ چلے، لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ ہم نے کہا ہے کہ آرٹیکل 10 جو ہے نا یہاں پہ بھی اپلائی کرے گا، مگر یہ تو پریونٹیو ڈیٹینشن ہے. اس میں آرٹیکل 10 کا 1 اور 2 جو ہے وہ تو آرٹیکل 3 جو ہے پریونٹیو ڈیٹینشن کو جو ہے ویسے ہی وہ کر رہا ہے، تو اس کو اور مزید خراب کیا ہوا تھا انہوں نے. تو وہ ہم نے جو ہے نا جان بوجھ کے کچھ جو ہے نا وہ چیزیں بیچ میں شامل کی. صحیح جی کامران صاحب، تو یہ اب کمنگ بیک ٹو دیٹ کویسچن کہ کیا آپ لوگ اس کو اب چیلنج کریں گے کورٹس میں، یا ابھی آپ دیکھیں گے کہ بلوچستان میں جو آپ نے پٹیشنز دائر کی ہوئی ہیں ان کا کیا بنتا ہے؟ میں بلوچستان میں اس پٹیشن کے انتظار میں ہوں کہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ کیا کورٹ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. کیا کورٹ بھی جو ہے نا وہ عوام کے بنیادی حقوق جو ہے اس کے اوپر جو ہے اس کو اس معاملے میں دیکھتی رہ جائے گی؟ تو اس کو ایک تو اس کا انتظار کر رہا ہوں، دوسرا مولانا جو ہے وہ عمرے میں، تو وہ مولانا صاحب تشریف لے آئیں، پھر ان کا جس طرح سے حکم ہوگا آگے چلیں گے. بالکل صحیح. اچھا کامران صاحب، بہت آج کل obviously قیاس آرائی ہو رہی ہے 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، وہ آپ کا ہم نے ساؤنڈ بائٹ بھی چلایا، آپ نے کہا کہ ابھی تو شاید کسی کو بھی نہیں معلوم، پر سر ویسے آپ لوگ آف کورس ایک بہت بڑی جماعت کا بھی ہیں، آپ لوگوں تک اطلاع پہنچتی ہے،
کیا خبر ہے یا آپ کا کیا تجزیہ میں کہہ سکتی ہوں ہے کہ یہ کوئی 27ویں ترمیم کی تیاری ہو رہی ہے، اور اگر ہو رہی ہے تو اس میں کیا ہے یا کیا ہو سکتا ہے؟ ایسا ہے کہ تیاری اگر تو یہاں پہ ہو جہاں پہ عام طور پہ ہونی چاہیے تو وہ باتیں تو آ جاتی ہیں، نکل آتی ہیں، مگر کم از کم یہاں پہ تیاری کی جو ہے نا وہ کوئی ایسی بازگشت نہیں ہے. تو اس کے بعد دو باتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو نان ایشوز کی طرف جان بوجھ کے جو ہے نا نان ایشو کو جو ہے نا چھیڑ دیا جائے تاکہ ایشوز کی طرف پبلک کی توجہ نہ جائے. ایک تو یہ بات ہو سکتی ہے. اور دوسری جو کہ وہ ہم نے اس کو ڈائلیوٹ کروا کے 26 امینڈمنٹ کو جتنا کمزور کیا تھا اس کو کہیں پہ جا کے وہ میٹ ود کرنے کی کوشش کی جائے، یا پھر یہ صوبوں والا جو مسئلہ چھیڑا گیا ہے یہ بھی اس میں لایا جائے، کیونکہ 18th امینڈمنٹ یہ کھٹکتی ہے ان کو. تو یہ ایک ایسی تکلیف دہ بات ہے کہ اگر یہ گورنمنٹ نے یا سسٹم نے اس کو نگلنے کی کوشش کی تو یہ ایسی ہڈی ہے کہ کہیں پھنس جائے گی. پر سر صوبوں کا آپ نے خود ہی ذکر کر دیا، تو آپ کی بات سے کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ یا JUIF اس حق میں نہیں ہیں کہ اور صوبے بنے؟ JUI کا مزاج یہ ہے کہ JUI کے سامنے جب کوئی رسمی طور پہ چیز آتی ہے تو پھر اس پہ ڈیلیبریشن شروع ہوتی ہے، اور اس وقت تک چونکہ رسمی طور پہ کوئی چیز نہیں آئی ہے، کچھ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، کچھ اقرار کرتے ہیں، تو چونکہ یہ چیز رسمی طور پہ سامنے نہیں آئی تو ابھی تک ڈیلیبریشن JUI میں نہیں ہوئی. مگر ذاتی طور پہ میرا اپنا موقف جو ہے یہ ہے کہ اس سے ملک کا بہت بڑا نقصان ہوگا، اور شاید ایسا نقصان اس سے ملتا جلتا نقصان اللہ نہ کرے، اللہ کرے کہ میری بات غلط ہو، جیسا کہ 70s میں ہو چکا ہے. پر اس کی کیا وجہ سر، آپ اتنی سخت بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ مطلب کہ لوگوں کا تو جو لوگ آرگیو کرتے ہیں وہ تو سر ہمیں یہی بتاتے ہیں نا کہ زیادہ صوبے ہوں گے تو حکومت لوگوں کے قریب ہوگی، اور قریب ہوگی تو کام جلد ہوگا. ایسا ہے کہ بعض یہ صوبوں کے نام جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں جو ہے نا لسان سے جڑے ہوئے ہیں، اور جب صوبوں کے نام لسان سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو لوگوں کی اس لسان کے ساتھ ایک جذباتی اٹیچمنٹ بھی ہوتی ہے. اور آپ جب آپ اس صوبے کو کاٹنے کی جب کوشش کرتے ہیں تو سمجھا یہ جائے گا کہ آپ نے اس لسان کو، اس زبان کو کاٹنے کی کوشش کی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اور یہ دیکھیے کہ یہ خدا نہ خواستہ میں کہتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں کہ میری بات غلط ہو، مگر مجھے یہ نظر آتا ہے کہ یہ اس کے بعد جو ہے نا یہ لسانیت کے معاملات اس ملک میں مزید بڑھ جائیں گے. سندھ میں جب آپ صوبے بنائیں گے وہ کہیں گے کہ سندھ پہ حملہ ہے. بلوچستان میں جب آپ یہ کریں گے یہاں ڈیمارکیشنز کے مسائل پیدا ہو جائیں گے، اور کیونکہ مختلف لینگوسٹک گروپس ہیں، اور وہ لینگوسٹک گروپس جو ہے نا وہ ان کے اپنے اپنے کلیمز ہیں، اور آپ پھر اس ڈیمارکیشن کے مسائل میں اتنا الجھ جائیں گے کہ اگلے جو ہے نا 5-7 سال جو ہے نا وہ آپ زبردستی بھی کر لیں، آپ سختی بھی کر لیں، اگلے 5-7 سال تک آپ اس معاملے سے جان نہیں چھڑا پائیں گے. بہت بہت شکریہ کامران صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت